سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پاپا، چونکہ عموماً آئی ٹی کے اسلامی بھائی بالعموم ان کا جو اکثر کام ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پر اور انٹرنیٹ پر ہوتا ہے، اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی آتا ہے کہ عمومی طور پر چونکہ مدنی مرکز میں یہ مکاتب ہوتے ہیں اور جتنا بھی نیٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ وقف کی عمارت میں وقف کے سسٹم پر وقف کے پیکیجز کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں اسلامی بھائی چونکہ کام کرتے کرتے کوئی ایسی ترکیب بن جاتی ہے، کوئی ایسی میل آ جاتی ہے جس میں دینی کام کرتے کرتے، ادارے کا کام کرتے کرتے، شعبے کا کام کرتے کرتے، دعوت اسلامی کا کام کرتے کرتے اپنے کام میں شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نجی طور پر اپنے ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ میل بھی آ گئی تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسیج بھی آ گیا تو کوئی ایسی ویڈیو بھی آ گئی جس کا ادارے کی جو بالخصوص اجارے کا اوقات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر اس پہ ہمارا انہماک ہو جاتا ہے۔ یہ حلال کمانے کے 50 مدنی پھول میں اس طرح کے مدنی پھول ہیں اس کام کے کہ جیسے کہ کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے تو نہ زیادہ تیز نہ زیادہ دھیما، اس کے بیچ کا جو ہوتا ہے نا درمیانہ، اتنا کام اس میں کرنا ہے اس کو۔ اب اس سے کم کرے گا تو یہ غلط ہوگا۔ تو واقعی اگر عرف و عادت سے ہٹ کر یا اپنے نجی کام میں پڑے گا تو وہ کام تو اس کا کم ہوگا نا جس کا اس سے اجارہ ہوا ہے۔ تو اب اس کو یہ کمپلسری ہے کہ اتنی کٹوتی کروائے، نہیں کروائے گا تو گناہ گار ہوگا عرف و عادت سے ہٹ کر۔ یہاں تو مطلب اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، پتہ نہیں ذہن نہیں ہے کیا ہے۔ اب جیسے کہ نوٹ بکیں دی جاتی ہیں وہ لکھنے کے لیے مدنی پھول، مدنی مذاکرے کے، تو اس میں یہ استعمال یہ کرتے ہیں لکھ 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 کر دعاؤں کی پرچیاں چلاتے اس میں، یعنی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ دینے والے کا مد کیا ہے، کیا ہمارے لیے اس نے دعائیں لکھوانے کے لیے، دعاؤں کی درخواستیں دینے کے لیے دیا ہے پرچہ کیا ہے یہ کاپیاں۔ پھر یہ کاپی قلم جیسے کہ باہر لے جانے کی بھی اس کو اجازت ہے یا نہیں۔ ہمارے گھر پہ غریب خانے پر کچھ صاحب تشریف لائے تھے پچھلے دنوں، تو وہاں بھی لائے تھے کاپیاں، اور قرینہ یہی ہے۔ پھر ایک کاپی اور 2 قلمیں ہیں میرے گھر پہ، وہ میں لے آیا ہوں۔ اب میں قرینہ تو یہی ہے کہ یہ یہیں کی ہیں، خدا بہتر جانے کہ کسی کی کہیں ذاتی نہ ہو۔ کاپی بھی اسی طرح کی ہے، قلم بھی وہی پیلے پلاسٹک کا ہے۔ اس دعاؤں کی پرچیاں تو چلاتے ہیں۔ پھر بعض تو دلیر اتنے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک پرچے پہ ایک طرف لکھا، اس نے 2 پرچے پھاڑ لیے، ایک بالکل بلینک دونوں طرف کورا۔
فارم جیسے ہوتے ہیں کارکردگی فارم جو استعمال میں ہوتے ہیں اس کو بھر کے دینا ہوتا ہے, ایسے کارکردگی فارم کے پیچھے اپنا ذاتی مسئلہ لکھ کے بھیج دیا. یہ دعوت اسلامی کا فارم ہے, اس میں اور بھی پیچھے لکھ کر کارکردگی بھرا نہیں ہے, یعنی کہ ریجیکٹڈ ہو تو آدمی بولے, وہ پیٹ میں سے پھاڑ لیا. یہ مطلب اس طرح کی اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہوں گی. پھر جو اسٹیشنری ہے اس کا شاید استعمال ذاتی بھی ہوتا ہوگا, اور اپنے ان جیسے کمپیوٹر ان کے پاس ہے تو اپنے ذاتی اور دوستوں کو یہ اس سے رپلائی بھی دیتے ہوں گے, نہ صرف پڑھتے ہوں گے کرنے والے. یہ اصل وہ سوچنے کی عادت بھی نہیں ہے کہ میں جو کرنے لگا ہوں اس کا حکم شرعی کیا ہے. اب دیکھو یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں رات کو میرے لیے یہ احیاء العلوم جلد پنجم کاغذ میں لپٹی ہوئی آئی, آپ کو تحفہ آئی ہے, اور مجھے یہ پتا تھا کہ ابھی منظر عام پر نہیں آئی, ڈائریکٹ پریس سے آئی ہے میرے لیے, اور رات بھر رکھی رہی میرے پاس. بار بار جی چاہتا تھا اس کو کھولوں, زیارت کروں, دیکھوں اس کو. میں رکا رہا, میں معلوم کروں کہ یہ کس طرح آئی ہے میرے پاس. آیا اس کا بھاؤ ڈکلیئر ہوا, سودا ہوا, یا ایسے ہی جوش میں آ کر کسی مکتبے نام بھی آیا کہ فلاں نے یہ دی ہے, نام بھی وزن دار ہے نام جن کی طرف سے آئی تھی, لیکن مجھے کھٹکا ہوتا رہا کہ یہ پتہ نہیں جائز طریقے پر آئی ہے نہیں. تو پھر میں نے میل کروائی صبح کہ جلدی معلوم کریں تاکہ میں کھول کر دیکھ سکوں اس کو. تو میل میں گرین سگنل آ گیا کہ یہ یوں ہے, استعمال کی جا سکتی ہے. میں نے کاغذ پھاڑ ڈالا, پھر مزید پتہ چلا کہ اس کو بھی نہیں پتہ تھا اور ناجائز طریقے سے آئی تھی میرے پاس. تو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی پریشان تھے, بولا ان کو اتنے مدنی پھول دیے, مکتبے والوں کو سب کچھ کیا ہوا ہے, بھول جاتے اعتماد پر کہ اس کو پتہ ہے اس نے دیے. تو اب بھی مجھے دینے والے پہنچانے والے کا بیچارہ قصور نہیں تھا, وہ سمجھا کہ اس کو پتہ ہوگا. اب ایک رسپانسیبل آدمی دے گا تو اس کو تو ٹھیک ہے, لیکن تھی ناجائز طریقے پر. خیر اس کا ہم نے جو بھی شرعی طریقہ ہے اس پر بات چیت کر لی. یہ نہیں اتنی غفلتیں, میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو کھولا نہیں, کاغذ پھاڑا نہیں اس کا. حالانکہ دینے والا بہت قابل اعتماد اسلامی بھائی جس کے نام سے میرے پاس پہنچی, لیکن پھر بھی میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بھی بیچارے کو پتہ نہ ہو, اور ایسا ہی ہوا. کسی کا اجارہ ہی اس طرح کا ہے بابا جان کہ مثال کے طور پر اس نے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کا جو ہے وہ ان کو ایکسس کرنے, یعنی ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. اب اس میں اگر وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بھی ذاتی ضرورت کے تحت کوئی ایک دو ایسی رسائیاں حاصل کر لیتا ہے جو اس کے ذاتی کام سے تعلق ہوتا ہے, بظاہر پہلی نظر میں شاید کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اس نے یہ کیا ہے یا اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا ہے. تو ایسے میں بھلے دوسرے کو پتہ نہ چلا, تو یہ طرز عمل کیسا ہے باپا جان, یہ بھی ارشاد فرمائیے. انما الاعمال بالنیات. اب کسی کو تو اللہ کی رضا کے لیے آپ اجتماع کی دعوت دیں, کسی کو اس لیے دیں کہ اس کی شکل و صورت اچھی ہے, آتا ہے تو ذرا لطف آتا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی بری نیت ہے تو پھر تو سیدھا سیدھا گناہ ہے. اگر ویسے ہی ذاتی لطف آتا ہے اس لیے اس کو بول رہا ہے, مقصود نیکی کی دعوت نہیں ہے, تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے وہ جیسی نیت اب وہ ویسی مراد. غور کر لے بندہ کہ میں اس کو کیوں مت اس سے رابطہ کر رہا ہوں. باپا جان نیکی کی دعوت تو یعنی دی چلیں, بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کی دعوت نہ دی, اپنا کوئی ذاتی پیغام
دے دیا, لیکن نظر ظاہر سے چونکہ اسکرین دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوگا, تو یعنی پہلی نظر میں دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ نیکی کی دعوت اس نے دی ہے یا جو ہے نا وہ اپنا ذاتی پیغام یہ چھوڑ. اس کو خود احساس نہیں ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو تو شاید احساس ہوگا کہ میں یہ اپنا ذاتی پیغام ہی پوسٹ کر رہا ہوں, لیکن اس کے شاید مراقب کو پہلی نظر میں دیکھ اس طرح سے آئیڈیا نہ ہو سکے. تو ایسے میں کیا ہمیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات کو جو ہے درست کرنا چاہیے, یا جو ہے ہم نے اگر مراقب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تو یہی ہم اس کو کامیابی اور ذہانت کی نشانی سمجھ لیں؟ یہ تو دھوکہ دے رہے دینے والے, یہ تو ظاہر ہے کہ دھوکہ تو پھر دھوکہ ہی ہے. دھوکہ تو گناہ ہے نا, دھوکہ دینا. کیونکہ مراقب کا بھی ذاتی ادارہ تو ہے نہیں. مراقب بھی اگر آنکھ مچولی کھیلے گا, جس کو آنکھ آڑے کان کرے گا, اور وہ ہو رہا ہے ایک غیر شرعی عرف سے ہٹ کر کام, اس پر تو یہ بھی مراقب بھی گناہ گار ہوگا. اس کی تو تنخواہ اسی لیے دی جا رہی کہ ان پر نظر رکھے. سپروائزر جیسے سپروائزر کوئی مراقب کے تھے, سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پوری انجام دینی چاہیے. باپا یہ میڈیا کی انڈسٹری اس طرح الحمدللہ ہمارا مدنی چینل ہے اور بالعموم یہ میڈیا انڈسٹری کہلاتی ہے. اسی طرح ہمارا جس طرح آئی ٹی کا شعبہ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور اس وقت یہ فاسٹسٹ انڈسٹریز کہلاتی ہیں. اس وقت لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ان کی طرف ہوتا ہے. تو ان سے وابستہ اسلامی بھائی, یعنی ان سے وابستہ جو بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کی انڈسٹری اپنی ایک مینٹیلیٹی ہوتی ہے, اپنا ایک ذہن ہوتا ہے. بالعموم وہ اسلامی بھائی کے جو ہمارے اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کے ذہن میں بار بار یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹی بہت زیادہ ہے, کیونکہ فوکس بہت زیادہ ہے, لوگ ہماری طرف بہت زیادہ بڑھتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. ہم یہاں پر کم تنخواہ میں کام کیوں کریں, ہم یہاں پر محدود پیمانے پر کام کیوں کریں, ہم یہاں پر ان شرائط پر کام کیوں کریں, ہم ان کنڈیشنز پر ہی یہاں کیوں رہیں. ہمارے پاس تو پراپر وہ سہولت بھی نہیں کہ جو مارکیٹ میں اس انڈسٹری میں ہوتی ہے, اس انڈسٹری میں ہوتی ہے. جبکہ وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ثم الحمدللہ رب العالمین, جہاں دعوت اسلامی کے اس ادارے کے ذریعے سے رزق حلال کی بہترین صورت انہیں میسر ہے, وہیں ایک پاکیزہ ماحول, عمل کرنے کا جذبہ, نیک صحبتیں اور دین خدا کی تبلیغ کا بہترین مشن ان کے سپرد ہے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا عظیم جذبہ الحمدللہ رب العالمین یہاں فراہم کیا جاتا ہے. اور باپا شیطان کی طرف سے بھی اور نفس کی طرف سے بھی بار بار یہ وسوسے اٹھتے ہیں, اور ہر 2-3 ماہ کے بعد جب کوئی نہ کوئی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انڈسٹری میں یا ہمارے ہی مطلب کہ کام کے لوگوں میں کوئی جاب نکلی ہے, تو یہ تمام چیزوں کو ہم ترک کر کے آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں. کچھ حرص پیدا ہوتی ہے. کچھ اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. اللہ ظاہر ہے کہ جہاں آخرت کا فائدہ ہے اسی پر ہاتھ رکھنا چاہیے. اور کسی ماحول میں اگر یہ کام کریں گے تو وہاں تو میرا خیال ہے دونوں جنسیں بھی ہوتی ہوں گی, تو ان سے بدنگاہی کا سامان ان سے فری, اور انہیں کہ آگے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہیں. تو ایسی جگہ پر تو صحیح بات ہے کہ مفت پہ آدمی کام نہ کرے گناہوں بھری جگہ پر. یہاں وہی کہ پاکیزہ ماحول جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, تو واقعی یہاں گناہوں سے بچنے کے اسباب زیادہ ہیں, وہاں گناہوں میں پھنسنے کے اسباب زیادہ ہیں. تو یوں بھی یہاں تو آپ کا مطلب ان معنوں کے لیے بہت سستا ہے. جیسے کہ ایک عالم بنا کوئی, اس کی تنخواہ اور کسی سودی ادارے کا کوئی آفیسر ہے اس کی تنخواہ, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اب عالم اس لیے اگر بحث کرے الجھے کہ اس کی تنخواہ زیادہ ہماری تنخواہ کیوں کم, جیسے یہاں بھی ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہ اچھی ہے, مدرسین کی کم ہے. تو اب وہ اس میں میں تو یہ ذہن دیتا ہوں کہ تمہارے تو مقام میں شکر ہے, علم دین کی نعمت ملی جس سے یہ لوگ, تمہارے پاس جو نعمت ہے اس سے محروم ہے. تو یہ کیا مقام میں شکر نہیں ہے؟ تم کو ان جیسا بنا دیتا تو
اور تم پھر وہ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر سودی ادارے میں آگ جمع کرنی شروع کر دیتے تو آگ زیادہ اکٹھی کرنا اچھا یا یہ حلال کمائی کا علم دین اور دین کی خدمت کی تھوڑی سی تنخواہ اچھی؟ کوئی بھی مطلب خوف خدا والا ہو تو سوچ سکتا ہے. اس لیے مطلب اس میں وہ شیطان کے تو چکر میں آنا نہیں چاہیے. زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا تو نہیں ہے نا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو گھڑی کے ٹائم پر 8 بجے نکلنے کے بجائے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ رائے خدا میں آپ کو فی سبیل اللہ کر دینا چاہیے رضاکارانہ طور پر. اور مہینے میں 1-2 دن کی ہو سکے تو تنخواہ بھی کٹوا دینی چاہیے کہ شاید کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہو تو اس کا یہ. بعض ہوتے ہیں استاذ عیسائی بھائی جو کٹواتے ہیں لیکن قصداً نقصان پہنچائے نہیں، اس کے باوجود کٹوانا ہے کہ ہم اپنا تھوڑا ذاتی کام کر بھی لیں جان بوجھ کر پھر بولیں گے چلو 1 دن کی احتیاطاً کٹواتے ہیں. یہ نہیں، بچنا تو ہے ہی ہے، پھر کٹوائیں 1 دن کی 2 دن کی جو حسب توفیق. تو مدینہ بعض کٹواتے ہیں، ان میں بھی ہوں گے IT میں بھی ہوں گے شاید کہ جو کٹواتے ہوں. یہ اضافی وقت دینے والے تو باپا جان دیکھے ہیں میں. الحمدللہ ہوتے ہیں، ہوں گے بالکل. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ یہ مدنی پھول دے رہے تھے اتنے پیارے پیارے، اب یہ یوں بھی ہو جاتا ہے IT کی انڈسٹری کے اندر کہ ایک تو الحمدللہ ظاہر سعادت کی اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کام کرنے کا جیسے موقع مل رہا ہے، اس میں تو ظاہر ہے جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں لگا رہے ہیں وہ جو ہے وہ دینی علوم پر یا دین سے تعلق رکھنے والے امور پر، دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے امور پر مشتمل ہیں. دنیاوی کسی اس طرح کے ادارے سے وابستہ ہونے پر ممکن ہے کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ بے پردہ عورتوں کی تصویر لگانی پڑے یا اس طرح کے اشتہارات اس پر جو چسپاں کرنے پڑیں کسی ایسی ویب سائٹ پر، کیونکہ تو کہیں سے بھی آرڈر آ سکتا ہے کہ جو ناجائز یا فضول یا خرافات سے تعلق رکھنے والی امور پر مشتمل اشتہارات ہوں. تو اب وہ تو اس نے جہاں ادارے میں جاب کی اس کو تو یہی جاب ملی کہ آپ نے یہ بنا کے دینا ہے، تو اب وہاں وہ لگا رہے ہیں وہ. تو اس معاملے میں کیا آپ یہ رہنمائی؟ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح کے تو کئی کام کرنے پڑتے ہوں گے، اس میں یہ تو کچھ انکار کر ہی نہیں سکے گا نا. بچنا مشکل ہے دوسرے ادارے میں، مشکل ترین ہے. احتیاط ناممکن نہیں کہتا میں، بچ نہیں سکتے. بابا ایک اور اہم پہلو کی طرف بھی آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ جس انڈسٹری سے ہماری وابستگی ہے، جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں، اسلام دشمن قوتیں اس میں بہت زیادہ فعال ہیں. دنیا بھر میں غیر مسلم قوتیں ان ذرائع کا استعمال کر کے اسلام و سنیت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہی ہیں، بلکہ چونکہ یہ اسلامی بھائی ہی کام کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں، یہی اسلامی بھائی موجود ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں معلومات ہوتی ہے کہ کس طرح سے موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ویڈیو کلپس کے ذریعے سے اور مختلف ترکیبوں کو اختیار کر کے کس طرح سے غیر مسلم مختلف مذاہب کے لوگ کس طرح سے ان ترکیبوں کو اختیار کرتے ہیں. باپا یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور دین خدا کے خلاف ان سازشوں کو اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ مطلب وہ غیرت دینی آپ کے طفیل جاگتی ہے اور پھر ان کا مقابلہ کرنے کی سوچتی ہے. وہ کیا حکمت عملیاں، وہ کیا حسن تدبیر، وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ باپا ہم اپنے مدنی مقصد کے حصول کی بجا آوری کے لیے ان غیر مسلموں، ان اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ بھی کریں اور حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ دعوت اسلامی کے پیغام کو سافٹ انداز سے پیش بھی کریں. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ ذرا ان کے جو ان کی ناپاک سازشیں ہیں یا ان کی جو اس طرح کی باتیں ہیں، اس کا رد کرنے کے لیے تو وافر علم چاہیے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اس کا تو حل یہی کہ ہم اپنا کام بڑھائیں.
یہی حل ہے اس کا. جو اس کا باقاعدہ رد کرنے جائیں گے نا تو مشکل ہو جائے گا. ایک عیسائی بھائی قافلے میں گئے بیرون ملک. اس نے ایک ہدف مجھے بتایا ساتھ میں وہ صوتی پیغام کے ذریعے کہ میرے اہداف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 3 غیر مسلموں کو مسلمان کروں گا. سبحان اللہ. بولو بولو زور سے بولو. میں نے نہیں بولا سبحان اللہ, بولوں گا بھی نہیں. میں نے ایک ذمہ دار عیسائی بھائی کو بولا کہ اس کو بولو کہ یہ خیال ذہن سے نکال دئیے کہ یہ اس کا مبلغ علم مجھے معلوم ہے کیا ہے جس نے یہ کہا کہ 3 کو مسلمان کروں گا. میں نے اس کو منع کر دو, سمجھے, کہ اس کی کوشش نہ کرے. یہ سمجھانے جائے گا, کوئی اس کو سمجھا دے گا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. کہیے سبحان اللہ. اچھا, یعنی اس بات پر سبحان اللہ. وہ جو کہے تو چلو آپ نے کہا اچھی بات ہے, سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں تھا نا, اگر کوئی واقعی ماہر فن عالم ہوتا, عالم ہر عالم کا کام تھوڑی ہے, ماہر فن ہو جو غیروں کے مذاہب پر بھی جس کی مطلب ہے نا کہ معلومات ہو, تو ہر عالم کو معلومات تھوڑی ہوتی ہے. تو وہی ان سے مطلب جا کر بات کرے. باقی تو وہ گھمائیں گے کہ آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا, آپ نظر بھی نہیں آئیں گے. اللہ نہ کرے وسوسوں میں پڑ گئے تو. اور مذاہب باطلہ کا مطالعہ بھی نہ کیا جائے, یہ بھی رسک ہے. جب تک اپنا اسلام جو ہے اس کی بھرپور معلومات نہ ہو. ایک عیسائی بھائی میرے پاس آئے تھے بیچارے, وہ رو پڑے تھے. ان کا کوئی قریبی عزیز شاید کزن, اس نے نیٹ پر مذاہب باطلہ کا مطالعہ کیا, تو معاذ اللہ وہ اسلام سے ہی بدزن ہو گیا. وہ بتا رہے تھے کہ وہ باقاعدہ مرتد ہو گیا. بولا اسلام صحیح نہیں ہے, فلاں مذہب صحیح ہے, یہ مذہب صحیح ہے, اسلام غلط ہے. اب تو کافر ہو گیا نا, اسلام سے خارج ہو گیا. پھر کافی عرصے کے بعد وہ عیسائی بھائی مجھے ملے. میں نے ان سے کہا کہ کوئی صورت اس کو سمجھانے کی, نہیں وہ کسی عالم کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, بس وہ اپنی سمجھ پر اس کو اعتماد ہے, بس اسلام درست نہیں ہے. تو اب پھر ایک عرصے کے بعد میری جس عیسائی بھائی نے مجھے بتایا تھا تو میں نے اس کو پہچانا. میں نے کہا آپ نے ہی بتایا تھا نا اس کا, ہاں کیا ہوا اس کا؟ بولا اب بھی وہ وہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے رسک پورا. یہ نیٹ والوں کے لیے بھی یہ بھی رسک ہے کہ یہ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہوں گے. ذرا پہلے اسلام کی معلومات تو کر لیں یار, فرض علوم تو سیکھ لیں. اپنے مطلب اپنے اوپر اعتماد کیا وہ جھوٹا ہے. نفس جو ہے نا جھوٹا ہے, کلاوازی کھلا دے گا. وسوسہ ڈالتے دیر تھوڑی لگتی ہے, وسوسہ آتے, شیطان تو کوششیں کر ہی رہا ہے نا. تو اپنا پورا اسلام کا علم ہے نہیں, تو اب ان کے مذاہب کو کہاں سیکھنے جائیں گے. ہاں کفریات سیکھنے چاہیے تاکہ اس میں ہم جانا پڑے, لیکن ان کے مذاہب کا مطالعہ نہ کیا جائے. مرحبا. یعنی الحمدللہ رب العالمین آپ کی طرف سے یہ رہنمائی, الحمدللہ ہمیں جو دعوت اسلامی کا طے شدہ طریقہ کار ہے, جو مجلس کی طرف سے طریقہ کار مرتب کیا گیا ہے, جو دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز ہے, ہر اسلامی بھائی کو اسی انداز سے کام کرنا ہے. آپ کا جوش و جذبہ اپنی جگہ پر, مگر اسی حکمت عملی اور حسن تدبیر اور اسی میٹھے انداز سے انشاءاللہ عز و جل ہم اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت پیش کریں گے, جو دعوت اسلامی کا انداز ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی میں آپ کے ایمان کا تحفظ اسی میں. الحمدللہ ماشاءاللہ. پاپا یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ الحمدللہ آپ کی مبارک کتابیں آتی ہیں, علمیہ کی اتنی بہترین ترکیبیں آتی ہیں, اور ماشاءاللہ عز و جل جس طرح ابھی بتایا گیا کہ ایک ٹھیک ٹھاک تعداد, بلکہ مکتبۃ المدینہ کی پبلشنگ بعد میں ہوتی ہے, اور الحمدللہ انٹرنیٹ پر پہلے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جاتی ہے.
اور اللہ کی رحمت سے انٹرنیٹ کے مجلس آئی کے ذریعے سے ماشاء اللہ عز و جل ہزاروں لوگ استفادہ کرتے ہیں اور ایک تعداد ماشاء اللہ بھی کارکردگی میں بھی پیش کی گئی. پر باپا ہمارا اپنا مطالعے کا شوق پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ذریعے سے تو لوگوں کو پہنچتی ہے, ترکیب بنتی ہے, مگر ہم جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, بک لائبریری بن جاتی ہے, المدینہ لائبریری کی ترکیب بن گئی ہے, آئی بکس کی ترکیب بن گئی ہے, بہترین سافٹ ویئرس کی ترکیب ہم بنا رہے ہوتے ہیں, مگر وہ ننا منا سا پیارا سا رسالہ جیسے پڑھ کر ماشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگ اصلاح پا رہے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا پڑھنے کا ذہن نہیں بنتا. بابا مطالعے کا شوق کیسے پیدا ہو, اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ حال مکتبۃ المدینہ والوں کا بھی ہوتا ہوگا, اور کس کس کا نہ جانے ہوتا ہوگا کہ اس سے پڑھنا جو ہے نا, یہ اپنا بس جذبہ بس اللہ کی عطا ہے. ان میں ہوں گے پڑھنے والے بھی ہوں گے, ایسا نہیں کہ سب نہیں پڑھتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو باورچی ہوتا ہے نا, پکانے والا, طرح طرح کی غذائیں پکائے گا اور اس کا کھانے کا دل نہیں کرے گا. وہ یہ بیچارہ میلا کچیلا اور اسی طرح کا ہوگا, سب کو ایک سے ایک مال کھلائے گا, خود شاید اتنا نہیں کھائے گا. وہ کہیں گے تو یہی کہے گا یار خوشبو سنگ کے ہماری بھوک مر جاتی ہے. تو اسی طرح یہ کتابیں دیکھ کر شاید ان کو سیری ہو جاتی ہے. ہم اسی طرح یہ بعض اس طرح کے صاحب مدنی کام بھی نہیں کرتے. وہ یوں سمجھتے ہیں ہم مدنی کام ہی کر رہے ہیں کہ بھائی تو اگر کہیں اور نوکری کرتے ہوتے تو یہ تو آپ کی ایک طرح کی جاب ہے. مدنی کام تو اس کے علاوہ کرنا ہے. جو دوسرے صاحب بھائی بھی نوکریاں کرتے ہیں تو کام بھی تو کرتے ہیں نا, ہم سب کو تنخواہیں تو نہیں دیتے نا. تو اس لیے مطالعہ تو یہ تو جان ہے, جان علم دین کی. ہمارے بزرگوں نے کتنی کتابیں لکھ کر ہمیں دی, تو اس لیے تھوڑی دی تھی کہ خالی ہم اس کو دیکھ کر مطلب خوش ہو رہے, بلکہ اس کو کھول کے دیکھیں, پڑھیں. تب یہ مطالعہ کیا کرنا چاہیے, پڑھنا مفید کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو کیا کرنا چاہیے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کچھ ہے, ترکیب ذہن بنتا ہے کب تک پڑھ لیں گے خرید کر, یا ہے تو اس کو پڑھ لیں گے. یار یہ ہے ویسے فرض علوم میں سے کفریہ کلمات سیکھنا. اب پوری پڑھ لیں سب مل کے انشاءاللہ. اب ایسی اہم کتاب کو ہمیں ویسے کس انداز سے پڑھنا چاہیے بھی تربیت فرما دیں کہ کتاب بہت اہم ہے, ایمانیات کا معاملہ ہے. تو اب وہ ایک ہفتے میں پڑھ لیں, 10 دن میں پڑھ لیں, پتہ بھی نہ چلے کیا پڑھا تھا, کیسے پڑھا تھا. جبکہ الحمدللہ آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اس کا تعلق تو ایمانیات سے, کفریات سے. تو ہمیں کس انداز سے پڑھنا چاہیے اور ہماری صورت کیا ہو کہ کم و بیش ہمیں کتنے دنوں میں پڑھ لینی چاہیے؟ یہ تو دیکھو نا اپنی اپنی ذہانت پر ہوتا ہے. بعض پڑھتے ہیں, بہت پڑھا کے ہوتے ہیں, اور پڑھتے چلے ایک دن میں پوری کر لے گا. بعضوں کا سال میں بھی نہیں پڑھ سکے گا. بعضوں کو نیند چڑھتی ہے پڑھنے میں, کوفت ہوتی ہے, بعضوں کی اردو کمزور ہوتی ہے, پڑھ نہیں پاتے. تو اس طرح پڑھنا اس طرح مناسب بلکہ مفید کہ سمجھ میں آئے. اور کس طرح سمجھ میں آئے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی مطلب وہ ترکیب ہوتی ہے ذہن کی. کئی بار اس طرح بھائیوں نے پڑھی ہے. جو سب سے زیادہ تعداد میں پڑھنے والے کی جو مجھے کارکردگی ملی پچھلے دنوں, غالباً زمزم نگر میں 25 مرتبہ پڑھ لی ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہو 25 بار جنہوں نے پڑھی. اچھا زمزم نگر سے وہ آئے بھی تھے. اچھا مطلب 25 بار پڑھ لی ہے نا. دیکھو جذبہ ہے نا. باقی 5 بار 7 بار 2 بار 4 بار اس کے تو کئی ملیں گے شاید. دیگر کتابیں جو ہیں فیضان سنت جلد اول, غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, پردے کے بارے میں سوال جواب, پھر آئے دن رسائل جو نکلتے ہیں, اس کا پڑھنے کا اگر ذہن بن جائے آپ کا تو مدینہ آپ کو تو خریدنے کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو یوں کرنا آتا ہے, میرے کو نہیں آتا ہے, تو آپ نیٹ سے بھی آپ تو پڑھ سکتے ہیں, خرچہ بھی نہیں ہوگا. پر جو مزہ کتاب میں ہے نا وہ اس میں نہیں ہے.
آدمی ضرورتاً نشانت لگا سکتا ہے. بہت کافی فرق ہے اس میں اور اس میں. صلو علی الحبیب. سرسبز اس گلزار